بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ہر عبادت اپنے اندر کریمانہ شان رکھتی ہے۔ نماز کریم ہے، زکوٰۃ کریم ہے، حج کریم ہے، اور گناہ گاروں کے لیے بخشش اور نیکوں کے لیے درجات کا سبب بنتی ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے اسلام کے اندر، اور سب کے سب کریم ہے۔ کریم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کریم ہوتا ہے جس کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے، اور ایک وہ کریم ہوتا ہے جو گھر میں آ کے کرم فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ بندے کو پیاس لگی ہے تو کنویں کے پاس جانا پڑے گا، کنواں چل کے پاس نہیں آتا، پھر ہی اس بندے پہ کرم ہوتا ہے، اس کی پیاس بجھتی ہے۔ لیکن ایک ایسا کریم ہے کہ جس کے پاس جانا نہیں پڑتا، وہ گھر میں آ کے کرم فرما دیتا ہے، جیسا کہ بادل ہیں تو بادلوں کے پاس نہیں جانا پڑتا بلکہ وہ گھر میں آ کے کرم کر دیتے ہیں۔ نماز کریم ہے، نماز کے پاس چل کے جانا پڑے گا۔ حج کریم ہے، چل کے جانا پڑے گا۔ رمضان بھی کریم ہے، لیکن رمضان کے پاس جانا نہیں پڑتا بلکہ وہ گھر میں آ کے کرم فرما دیتا ہے۔ اور ایسا معزز مہمان ہے، جب ہمارے پاس تشریف لاتا ہے تو ہم سے کچھ لینے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں عطا فرمانے کے لیے تشریف لاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا استقبال کیا اور بڑے شاندار طریقے سے استقبال کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا شبان کے آخر میں، اور سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی رمضان شریف ایسی برکتیں لے کر تشریف لاتا ہے کہ صرف مسلمانوں کے اوپر رحمتیں نہیں ہوتی بلکہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان پر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! ایک غیر مسلم بازار کے اندر کھڑے ہو کے اپنے بچے کو کچھ کھلاتا نہیں، وہ کہتا نہیں یہ مسلمانوں کا رمضان ہے۔ بازار میں دیکھیں کوئی مسلمان نہیں کھا رہا، آپ یہاں پہ نہ کھائیں، آپ گھر جا کے کھائیں۔ وہ جب گھر پہنچتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اس ادب کی وجہ سے اللہ پاک اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے، وہ اگر اس کا ادب کرے گا، وہ اس کا حیا کرے گا تو اللہ پاک اس بندے کا مقام کس قدر بلند فرمائے گا۔ یا ایھا الناس، سے لوگوں، تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ تشریف لانے والا ہے جو رحمتیں لے کر آ رہا ہے۔ فرمایا شہر مبارکن، وہ برکت والا ہے، برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ اور فرمایا وہ عظمت والا ہے، وہ رحمتیں والا ہے، رحمتیں لے کر آ رہا ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب وہ بہتر کتنی ہے وہ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، کس قدر وہ برکتوں والی رات ہے۔ فرمایا اس کے اندر، رمضان شریف کے اندر، اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر فرض پڑھتا ہے تو اللہ پاک 70 گنا بڑھا کے اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی ہے جس نے غیر رمضان میں اس نے 70 فرض پڑھے ہیں۔ پھر آگے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور فرمایا کہ صبر کی جو جزا ہے وہ جنت ہے۔ اللہ پاک اس بندے کو جنت عطا فرماتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، اور یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ احساس بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے جب اسے بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے، میں کھا نہیں سکتا، میں پی نہیں سکتا، اور جب افطار کا وقت ہوگا تو میں کھا بھی لوں گا، میں پی بھی لوں گا۔ لیکن جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ان کا کیا بنتا ہوگا؟ احساس پیدا ہوتا ہے انسان کے سینے کے اندر۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ پاک مومن کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اور جو بندہ کسی مسلمان کا روزہ افطار کراتا ہے اس رمضان کے اندر، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس بندے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے
کہ جتنا اس روزہ دار نے رکھا ہے بغیر کسی کمی کیے اس بندے کو ثواب ملے گا جس نے روزہ افطار کرا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس اتنا نہیں ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، اور کسی گھر میں اتنا کچھ نہیں ہے، کوئی غریب آدمی بھی ہو سکتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ایک دودھ کا گھونٹ اگر پلا دیا روزہ دار کو تو اسے بھی اتنا ثواب ملے گا، اگر کسی نے ایک کھجور بھی دے دی اسے بھی اتنا ثواب ملے گا، اور فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی کا بھی اگر دے دیا نا اس نے روزہ دار کو تو اس کو بھی اللہ پاک اتنے ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی برکتیں ہیں اور کتنی عظمتیں ہیں۔ ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیا، یعنی اگر کوئی ظاہری طور پہ غریب ہے تو وہ پریشان نہ ہو، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، وہ یہ مت سمجھے کہ میرے گھر میں اتنا کچھ نہیں ہے تو جو امیر ہے وہ بازی لے گئے اور میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ نہیں، اگر ایک کھجور بھی ہے نا آپ کے پاس، وہ بھی اگر آپ نے دے دی ہے تو آپ کو بھی اللہ پاک اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ومن اشجع صائمن سقاہ اللہ من حوضی شربتن، جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیا، اللہ اکبر، تو سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض پر اس انداز میں پلائے گا، سیراب کرے گا کہ جنت میں پہنچنے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، یعنی اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا اور اللہ پاک اس کو درجات میں بلندیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے اس کا جو اول ہے ابتدائی، فرمایا وہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور اس کا جو درمیانی عشرہ ہے فرمایا وہ مغفرت ہے، اور آگے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو آخری عشرہ ہے فرمایا وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جس نے رمضان شریف کے اندر اپنے کسی ملازم کے اوپر، اپنے غلام کے اوپر نرمی کی تو اللہ پاک اس نیکی کی وجہ سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ پاک اس بندے کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔